بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی، کیا حال ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر خیریت سے رکھے، صحت تندرستی کے ساتھ۔ تو وہ جی لاہوریوں، کتنی سردی ہو گئی ہے لاہور میں، تو ماشاء اللہ سے بہت زیادہ سردی ہو گئی ہے۔ باہر جب بھی دیکھو دھند رہتی ہے، یعنی کہ دھوپ تو نکل ہی نہیں رہی، اس طرح کا موسم ہوا ہے۔ تو اب بچے بھی فارغ ہو گئے ہیں، میری چھوٹی بیٹی کے پیپر ہو رہے تھے، وہ اب پیپر دے کے فارغ ہو گئی ہے۔ تو کل تو بھی ویسے اس کا اسکول اوپن ہے، لیکن وہ کہہ رہی تھی کہ اب مما میں نے کل نہیں جانا کیونکہ آج میرے پیپر ختم ہو گئے۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے دیکھ لینا، اور بڑی بیٹی بھی کہتی کہ میں نے نہیں جانا۔ اس کا مطلب کہ آج سے ہی میرے گھر میں تو چھٹیاں شروع ہو گئی ہیں اور میرے بچے انجوائے کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ بس وہ اسکول سے آئیں تو کہنے لگی کہ مما آج ہمیں یہ بنا کے کھلائیں۔ میں نے کہا اچھا میں بناتی ہوں۔ یہ ہے جی انڈا پراٹھا ہے، لیکن یہاں کی ڈش نہیں ہے، یہ سعودیہ میں میرے ہسبینڈ نے کھائی ہوئی ہے، تو وہ مجھے کہتے ہوتے ہیں کہ یہ بناؤ۔ انہوں نے مجھے بنانی بتائی ہوئی ہے، تو وہ یعنی کہ وہ زیادہ بناتے ہیں، میں تو بس یہ والے سارے اوپر والے کام میرے ہی ہوتے ہیں۔ تو یہ ساتھ میرے بیٹی لگی ہوئی تھی پیاز وغیرہ کاٹنے کے لیے، کیونکہ ذرا میرے سے پیاز نہیں کٹ رہا تھا، تو وہ کہتی چلے مما میں پیاز کاٹ دیتی ہوں۔ وہ پیاز کاٹ رہی تھی، میں ٹماٹر کاٹ رہی تھی، ہری مرچیں وغیرہ کاٹی میں نے۔ یہ سارا کچھ میں ساتھ ساتھ آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ سارا کچھ اس میں ڈلنا ہے، تو یہ ساتھ بنا رہی ہے میرے ساتھ۔ ونٹر کی چھٹیاں شروع ہونے لگی ہیں تو بچوں کا پھر دل کرتا ہے کہ کہیں چلیں گھومنے کے لیے۔ میرے بچوں کے تو نان کے بھی لاہور میں اور داد کے بھی لاہور میں، اسی لیے ہم تو کہیں جا ہی نہیں سکتے، لاہور میں ہی رہیں گے۔ ورنہ تو جس کا کوئی شہر سے باہر ہوتا ہے وہ آرام سے چلا جاتا ہے اور ٹائم گزار کے آ جاتا ہے۔ میری باجیاں ملتان میں ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے میری بھابھی کا آپریٹ ہے، تو بس اسی چکر میں اب میں نے کل ہاسپٹل بھی جانا ہے، تو وہ اس کے لیے میں گھر میں تیاری کرتی ہوں۔ پھر ظاہر ہے گھر میں دیکھنا ہوتا ہے، میں نے کوئی کپڑے دھو لوں، یہ کر لوں وہ کر لوں، یہ سب کچھ کرنا ہوتا ہے۔ یہ میں نے آپ کو دکھایا ہے، میں نے پیاز چھیلے ہوئے ہیں، وہ ہے ہری مرچیں ہیں، دھنیا ہے اور ٹماٹر ہیں، اور یہ انڈے پڑے ہوئے ہیں۔ میں نے پوری تیاری آپ کو دکھائی ہے، ماشاءاللہ لگی ہوئی تھی میں ساتھ ساتھ کرنے۔ یہ دیکھیں یہ میدے کے پیڑے ہیں، یعنی کہ میدا گھر میں گوندھ کے تو اس کے پراٹھے بنتے ہیں۔ تو آج مجھے ذرا جلدی تھی تو میں نے بازار سے ہی منگوا لیے تھے، جو نان والے ہوتے ہیں نا، کلچے نان وغیرہ جو لگاتے ہیں، آپ ان سے بھی پیڑے لے آئے نا، تو وہ گھر میں آ کے اس کو اس طرح آپ کر لیں پراٹھوں کی شکل میں، تو وہ بھی بہت مزے کے بنتے ہیں۔ اسی لیے میں نے آج یہ بازار سے ہی منگوا کے نا تو اس کے پیڑے بنانے لگی ہوئی تھی۔ پہلے میں نے ان چاروں کو پیڑے بنا لیا پراٹھے کے، تو میں اس کو بنا کے یہ میں نے رکھا، ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی دکھاتی جاتی ہوں اور ویسے بھی بات کرتی جاتی ہوں۔ آج ویسے بھی ماشاءاللہ جمعہ تھا، تو جمعے کو تو ویسے ہی بہت مصروفیت ہوتی ہے، پہلے اٹھو ناشتے وغیرہ کرو، پھر نہا کے تو تیاری کرو جمعہ پڑھنے کی۔ تو وہی سب کچھ جمعہ وغیرہ پڑھنے کے بعد بچوں نے مجھے کہا کہ آپ یہ بنا دو مما، میں نے کہا چلو ٹھیک ہے میں یہ بنا دیتی ہوں، ساتھ پاپا بھی لگیں گے تو پھر بناؤں گی۔ کہتی چلے پاپا آپ بھی مما کے ساتھ کر دو، میں نے کہتے چلو میں کر دیتا ہوں، تو بس پھر ساتھ لگ کے نا انہوں نے بھی بنایا اور بچوں نے پھر بہت مزے سے کھایا۔ آج ایک چیز کی کمی رہ گئی، کوک وغیرہ کی، وہ ساتھ پیتی ہوتی ہیں، لیکن آج انہوں نے نہیں منگوائی کیونکہ انہوں نے بائیکاٹ کیا ہوا ہے، اس لیے تو وہ رہ گیا۔ میں نے تو کہا میں نے کہا لے آؤ کوک، تو کہتے نہیں، وہ بچیاں کہتی نہیں ہم نے نہیں پینی۔ میں نے کہا بڑی بات ہے جی، ایک تو سردی اوپر سے بوتل بھی نہیں پینی، کہتی نہیں ہم نے نہیں پینی۔ میں نے کہا چلو جی آپ کی مرضی، نہ پیو۔ میدے کو بیلنا ہی بہت مشکل ہوتا ہے، اس کو زور زور سے بیلنے لگی ہوئی تھی میں بڑی مشکل سے، تو لیکن چلے بل جاتا ہے ماشاءاللہ سے۔ پھر میں نے اس کی تیاری یہ کی، یہ میں نے گھی لگایا کیونکہ پھر روٹی چپکتی نہیں ہے یا چھوٹی نہیں ہوتی، تو اسی لیے پہلے توے پہ گھی لگا لو نا تو یہ اچھا رہتا ہے۔ یہ میں نے اس کے اوپر روٹی ڈالی۔ اب ملتان سے میرا بھانجا ہے نا، وہ بھی بہت شوق سے کھاتا ہے، وہ جب بھی آئے گا وہ مجھے کہے گا آنٹی میں نے یہ کھانا ہے، تو میں اس کو بھی بنا کے دیتی ہوتی ہوں۔ میں نے کہا صحیح ہے، آپ لوگوں کو اچھا لگتا ہے؟ کہتا ہاں آنٹی آپ بہت مزے کا بناتی ہو، ایسے ہی لگتا ہے جیسے ہم شاورما کھا رہے ہوں۔ تو میں کہتی ہوں یہ دیسی شاورما ہے، وہ اس میں تو چکن وغیرہ ڈلا ہوتا ہے، لیکن یہ دیسی شاورما ہے نا، اس میں یہی پیاز اور انڈے وغیرہ کے ساتھ بنتا ہے، تو لیکن بنتا بہت مزے کا ہے۔ آپ بھی ضرور اس کو گھر میں ٹرائی کریں اور بچوں کو بنا کے دیں، بچے شوق سے کھا لیتے ہیں اور ہیلدی فوڈ بھی ہو جاتا ہے اور گھر کا بنا ہوا اچھا بھی رہتا ہے، تو ضرور بنا کے دینا بچوں کو نا آپ بھی۔
कभी तो मुझे रोटी बनानी नहीं थी आती, और अब माशाल्लाह मैं हर टाइम रोटी बनाती रहती हूँ, पराठे बनाती रहती हूँ माशाल्लाह से। तो मुझे एकदम से बात याद आ गई कि मेरी बड़ी बाजी ना मेरी नानी के साथ, यानी कि हाँ, नानी और वो बैठी होती थी तो बातें करती थी। तो मेरी नानी ने कहना कि काम प्यारा होता है, काम प्यारा के चम। तो मेरी आपी ने आगे से बाजी ने कहना कि चम प्यारा। तो वो हंसती होती थी। तो नानी ने कहना अच्छा, मझ बड़ी के अकल, अकल बड़ी के भैंस। तो मैं कहती होती थी अकल भैंस बड़ी। तो मैं अकल तो छोटी सी होती है। तो नानी ने और उसने बड़ा हंसना। नानी ने कहना हर काम दे पुठे जवाब देंदी है। तो वो कहती मैं बड़ा हंसती होती थी। मैंने अब मुझे समझ आती है कि नहीं भाई, काम ही प्यारा होता है, चम किसी को भी नहीं प्यारा होता। ससुराल जब शादी हो जाती है तो ससुराल में जाके बंदे को काम ही करने पड़ते हैं। कोई भी आराम से बिठा के नहीं खिलाता, चाहे जितनी मर्जी खूबसूरत हो, जैसी मर्जी हो, काम ही प्यारे होते हैं, चम नहीं प्यारा होता। तो वही अकल बड़ी के भैंस वाला हिसाब हो जाता ना। भैंस तो वैसे ही बड़ी होती है ना, अकल चाहे छोटी हो लेकिन दिमाग में होती है और वही काम करती है सारे। ये मैंने रोटी बनाई, मैंने कहा मैं साथ साथ आपको दिखाती जाती हूँ। माशाल्लाह से मेरी सारी रोटियाँ बड़ी पराठे यानी के हैं, ये बहुत मज़े के बने और बहुत अच्छे बने। ये मैंने अपने हस्बैंड को बुलाया, मैंने कहा आप आके अब ना बाकी काम कर लें। तो वो कहते चलो मैं आ जाता हूँ। वो अब लगे हुए हैं अपना काम करने के लिए। ये उन्होंने अंडा उसमें डाला, थोड़ा सा प्याज डालेंगे, टमाटर, उन्होंने दरा मिर्च डाली है, नमक डाला है, और टमाटर, ये हरी मिर्चें वगैरह ये सब कुछ इसमें डाल के तो इसको मिक्स करके तो उन्होंने तवे पे डालना है। मैंने साथ साथ आपको इसलिए बता दिया कि आपको आसानी रहे मिक्स करने के लिए और रेसिपी बनाने के लिए। मेरे हस्बैंड को कुकिंग अच्छी लगती है तो वो इस तरह थोड़ा थोड़ा सा तो काम कर लेते हैं। लेकिन वैसे कहो ना कि कोई काम कर दो, ये बर्तन उठा के उधर कर दो, तो वो नहीं करेंगे। बस उनको कुकिंग का शौक़ है। वो जब भी हो सके मैं उनसे कहूँ कि भाई ये आप बना लो। ये दरअसल ये रेसिपी इन्होंने मुझे बताई हुई है, तो इसीलिए ये बड़े शौक़ से बनाते हैं। तो जब मैं इनसे कहूँ ना कि अच्छा चलें आप साथ बना ले, तो कहते हैं चलो मैं बना देता हूँ, लेकिन ये चीज़ें काट दो। तो मैं कहूँगी अच्छा जी, रेसिपी वैसे आपकी है, बनाते आप हो, तो ये सारी चीज़ें मैं ही काट के दूँगी तो आप बनाओगे। तो आगे से हंसते हाँ जी वो काट दो तो फिर मैं बना दूँगा। कोई कढ़ाई वगैरह भी बनानी हो, कुछ भी हो, सारा कुछ मैं उनको बना के देती हूँ। वो फ़कत आके सारा कुछ मिक्स करते हैं, यानी कि सालन बनाना हो, कढ़ाई कुछ भी, तो वो उसमें डालते हैं। तो बाकी ऊपर मसाले वगैरह डाल के तो अपना नाम कर लेते हैं। मैंने कहा हाँ जी वही हाल है ना, खाने बनाए घी बनाए सालना, बड़ी बहू का नाम, वही हाल हो जाता है। चीज़ें बनाती हूँ मैं और नाम सारा हो जाता है इनका कि इन्होंने बनाया। तो ये माशाल्लाह से अब उन्होंने इसकी पूरी तैयारी कर ली है, ये इसके ऊपर डाल रहे हैं। ये माशाल्लाह अंडे की लुक देखे कितनी प्यारी लग रही है और मज़ेदार, बहुत मज़ेदार। ये अंडे के ऊपर अब रोटी रखनी है और उसको अच्छी तरह से दबाना है, तो वो माशाल्लाह बिल्कुल रेडी हो जाएगी। तो आप मेरे चैनल, अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करें। मेरी वीडियो को एंड तक लाजमी देखा करें और मुझे दुआओं में याद रखें। तो माशाल्लाह से ये देखें जी, मेरी ये रेसिपी चल रही है। तो साथ साथ मैंने कहा अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। ये इसको कर लिया है। जो मेरे चैनल पे नए हैं वो भी जल्दी से मुझे सब्सक्राइब कर लें और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखें, क्योंकि दुआओं की तो आपको पता है सबको ही ज़रूरत रहती है। ये माशाल्लाह पूरा रेडी हो गया। अब इसके ऊपर केचप और मायोनीज़ डाल के इसको रोल बना के खाएं तो देखिए कितना मज़ा आएगा आपको, इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा। चलिए मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।